نوشابہ میری اچھی دوست تھی۔ والدین کے پیار نے اس کو زندگی کی سب خوشیاں دے رکھی تھی۔ وہ غم جیسی کیفیت سے آشنا ہی نہ تھی۔ وہ اور میں اکٹھے کالج جاتے۔ میں اکثر اس سے مستقبل کے بارے میں پوچھتی۔ میرا مستقبل بہت اچھا ہوگا، وہ جواب دیتی۔ ہماری کلاس میں اکثر لڑکیاں شادی کے بارے میں بات کرتی، لیکن نوشابہ کو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے نزدیک ایسی باتیں فضول اور قبل از وقت تھی۔ اس کا یقین تھا کہ جو قسمت میں ہوگا مل جائے گا، پہلے سے کیا سوچنا۔ حبیب اس کا تایا زاد تھا، گاؤں میں رہتا تھا اور پڑھائی کے سلسلے میں نوشابہ کے گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے امتحان دیتے ہی جاب ڈھونڈنی شروع کر دی۔ وہ نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، بلا ضرورت کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا، تبھی سب اس کی عزت کرتے تھے۔ جلد ہی اس کو محکمے میں اچھی نوکری مل گئی۔ اس نے مکان کرائے پر لینا چاہا، لیکن نوشابہ کے ابو نے اس کو منع کر دیا۔ کہا برخوردار جب اپنا گھر موجود ہے پھر کرائے پر رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یوں وہ مستقل ان کے گھر رہنے لگا۔ نوشابہ ریاضی میں کمزور تھی، جبکہ حبیب ایک اکیڈمی میں ریاضی پڑھا رہا تھا۔ نوشابہ کی والدہ نے کہا کہ تم کسی غیر سے ٹیوشن پڑھنے کے بجائے حبیب سے پڑھ لیا کرو، اس طرح ٹیوٹر کی بھاری فیس بھی نہیں دینی پڑے گی۔ وہ گھر میں رہتا ہے، تم کو ٹیوشن کے لیے گھر سے باہر کہیں نہ جانا پڑے گا۔ حبیب تو ریاضی کا ماہر تھا، اس کو بھلا اپنی کزن کو پڑھانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ وہ خود ان کا احسان اتارنا چاہتا تھا۔ نوشابہ کو فارغ وقت میں گھنٹے 1.5 گھنٹے پڑھانے لگا۔ اس کے خیالات اپنی کزن کے لیے شفاف تھے، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ نوشابہ کو وہ اپنے خاندان کی عزت سمجھتا تھا۔ ایک دن میں ان کے گھر گئی تو دیکھا آنٹی بازار سے ڈنر سیٹ لائی ہیں۔ آنٹی یہ کس کے لیے لائی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بولی نوشی کے جہیز کے لیے ہے۔ یہ فکرہ سن کر پہلی بار میں نے اپنی سہیلی کے چہرے پر سرخی دیکھی، گویا وہ اب اپنی شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ جب ہم دونوں کمرے میں جا بیٹھی، میں نے اس سے پوچھا کیا آنٹی تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے؟ کون ہے وہ خوش نصیب جو تمہارا ساتھی بننے جا رہا ہے؟ بولی ابھی تو کوئی ظاہر نہیں ہوا، سامنے آئے گا تو بتا دوں گی۔ ابھی ہم یہ بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے حبیب آتا دکھائی دیا۔ نوشابہ نے اسے دیکھا تو چوک سی گئی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہیں وہ خوش قسمت یہ تو نہیں؟ وہ جواب دینے کے بجائے مجھ کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس دن سے پہلے میری سہیلی نے ابھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس روز وہ جب بستر پر لیٹی، اس نے سوچا ہمارے گھر میں ہی لڑکا رہتا ہے اور میرا بھی دھیان اس کی طرف نہیں گیا۔ اپنے تمام عزیزوں اور رشتہ دار لڑکوں کا مقابلہ حبیب سے کیا تو اس کو سب سے بہتر ہی نظر آیا۔ تبھی اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر والدین نے اس کو انتخاب کا حق دیا تو وہ دوسروں پر حبیب کو ہی ترجیح دے گی۔ اس کا خیال تھا کہ والد نے اس کی شادی کے لیے حبیب کا ہی انتخاب کر رکھا ہے۔ اب وہ ہر روز سوچتی کہ کس طرح حبیب کو اپنے خیالات سے آگاہ کرے۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک دن حبیب اور نوشابہ اکیلے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے کہ نوشابہ نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ وہ زندگی کے ایک اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتی ہے جو ان دنوں اس کو بہت پریشان کر رہا ہے۔ پھر اس نے ہمت کر کے کہہ دیا حبیب عرصے سے تم یہاں رہ رہے ہو، تم کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ ہمارے گھر اول تو کوئی رشتہ دار لڑکا آتا نہیں، بھولے سے آ بھی جائے تو میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی پاکیزہ ہے، تم جانتے ہو، اور تم بھی بہت اچھے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سے وہ اہم بات شیئر کر لوں جو میرے دل میں ہے۔ میں کسی سے محبت وغیرہ کی بات نہیں کر رہی، لیکن اس عمر میں ہم کو جیون ساتھی کے بارے میں تو سوچنا ہی پڑتا ہے۔ میں تم کو اپنے لائق پاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم سے پوچھوں کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ مجھے سچ سچ بتا دو اور جھجکنا بھی نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا نوشابہ تم اچھی لڑکی ہو، اس میں شک نہیں، لیکن یہ کہہ کر اس نے نوشی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اس کو امید کے دیے جلتے نظر آئے اور چہرے پر ایک خوشگوار جواب کا انتظار تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی کزن نے اس سے کیا کیا توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ اس نے اپنی معصوم سی کزن کو نا امید کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب نوشابہ نے خود توجہ دلائی، حبیب نے بھی اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ چچا اس سے یوں بھی بہت پیار کرتے تھے اور چچی بھی شفیق تھیں۔ اس کے گھر کا ماحول پرامن اور سکون بخش تھا اور نوشابہ کو زمانے کی ہوا چھو کر نہ گئی تھی۔ وہ عام لڑکیوں سے بھی مختلف تھی، سادہ مزاج مگر صاف گو۔ اس میں چالاکی نام کو نہ تھی۔ اس نے ٹھان لی مناسب وقت آئے گا تو اپنے والدین کو لا کر چچا سے نوشابہ کا ہاتھ مانگ لے گا۔ فی الحال کچھ رقم اکٹھی کرنے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ دل میں متزن تھا تاکہ رشتے کے جواب میں انکار کی گنجائش نہ رہے۔ وہ شہر میں گھر بنانا چاہتا تھا تاکہ اس کی چچی یہ اعتراض بھی نہ کریں کہ تم لوگ گاؤں میں رہتے ہو، میری بیٹی گاؤں میں کیسے گزارا کرے گی۔ ادھر اس کے من میں یہ سوچیں چل رہی تھیں کہ انہی دنوں نوشابہ کے گھر مہمان آ گئے۔ یہ 2 لڑکیاں اور ان کی ماں تھی۔ رشتے میں اس کی خالہ ہوتی تھی۔ یہ لوگ نواب شاہ سے آئے تھے۔ خالہ نے نوشابہ کو دیکھتے ہی تہیہ کر لیا کہ وہ اس من موہنی لڑکی کو اپنی بہو بنائیں گی۔ اس کا شوہر غلے کا ایک بڑا آڑتی تھا اور بیٹا سعود اپنے والد کے ساتھ آڑت کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ غرض کے لوگ کافی دولت مند تھے۔
خالہ زبیدہ نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور جانے سے قبل اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات کر دی۔ نوشابہ کی ماں نے کہا سوچ کا جواب دوں گی، خاوند سے صلاح مشورہ کر لوں۔ وہ بولی ابھی یہی ہوں، خاوند سے آج رات مشورہ کر لو تاکہ فائنل جواب لے کر ہی جاؤں۔ بار بار آنے جانے سے تم کو بھی زحمت ہوگی اور مجھے بھی سفر سہنا پڑے گا۔ اس عورت نے جیسے نوشابہ کو بہو بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس کے دباؤ میں آ کر آنٹی نے شوہر سے بات کی۔ وہ بولے ابھی تو ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، ابھی سے اس کے رشتے کی کیا جلدی ہے؟ آخر کسی روز بیٹی بیانی تو ہے، رشتہ برا نہیں۔ زبیدہ میری سگی خالہ کی بیٹی ہے اور یہ دیکھے بھلے لوگ ہیں، مجھے تو یہ رشتہ پسند ہے۔ لڑکا اکلوتا اور باپ کی ہر شے کا وہی مالک ہے۔ اگر تم کو رشتہ پسند ہے تو جیسے چاہے کر لو۔ وہ بیوی کی طبیعت سے واقف تھے، کہنے لگے تم نے فیصلہ تو خود ہی کر لیا ہے، اب مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ میاں کا اندیا لے کر آنٹی نے بہن کو ہاں کر دی۔ حبیب اس معاملے سے بے خبر اپنے خواب بنتا رہا۔ وہ روزانہ دفتر جاتا اور ایک ماہ بعد جب تنخواہ ملتی وہ ایک پائی بھی خرچ نہ کرنا چاہتا۔ تمام تنخواہ چچی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا کہ جمع کرتی جائے، کام آئے گی۔ دراصل وہ تمام رقم اپنی شادی کی خریداری پر خرچ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ڈیوٹی سے لوٹتا تو نوشابہ اس کی منتظر ہوتی، جلدی سے کھانا گرم کر کے دیتی۔ کچھ دنوں بعد زبیدہ خالہ پھر آ گئیں، کہنے لگی بہن میں تو اپنی نوشی کو انگوٹھی پہنا کر ہی جاؤں گی۔ 2-3 دن منتیں کی اور اپنی بات منوا لی۔ نوشابہ کو پتہ چلا تو ماں سے بولی مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، چپ رہو اور منہ مت کھولنا، خالہ زبیدہ سن لیں گی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا، تم اچھے برے کی کیا تمیز ہے، ہم جو کریں گے صحیح کریں گے۔ اسی روز شام کو نوشابہ کی منگنی ہوئی تھی۔ گزشتہ رات ہی منگنی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ خالہ زبیدہ پیسے والی تھیں، جا کر بازار سے تمام سامان خرید لائیں۔ نوشابہ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ محلے کی تمام سہیلیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ حبیب دفتر سے واپس آیا تو گھر کا نقشہ ہی اور تھا۔ اس نے پوچھا چچی جان یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی بیٹے نوشابہ کی منگنی ہو رہی ہے، سب کچھ جلدی میں ہوا، تم کو بتا نہ سکی۔ زبیدہ بہن بضد ہو گئیں کہ ابھی کے ابھی کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے کل نواب شاہ لوٹ جانا ہے۔ حبیب نے منگنی کا لفظ سنا تو اس کا جسم سن اور ذہن پارا پارا ہو گیا۔ اس کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں۔ نوشابہ کی نظر جو حبیب پر پڑی، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ دن دیکھنا ہوگا۔ نوشابہ کے رونے کی آواز سن کر حبیب کو اندازہ ہو گیا اس کی بے بسی کا۔ وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نوشابہ کو چین نہ آ رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں حبیب کے پاس پہنچی اور بولی میری بات سنو، یہ سب مجھ سے پوچھے بغیر ہو رہا ہے۔ والدین زبردستی میری منگنی سعود سے کر رہے ہیں، اب تم ہی کچھ کرو۔ وہ کہنے لگا جب تم سے کچھ نہ ہو سکا تو میں کیا کروں؟ میں تو یہاں بطور مہمان رہتا ہوں اور تمہارا اپنا گھر ہے۔ میرے دل میں اپنا خیال بھی تم نے ہی ڈالا تھا، اگر جرت نہ تھی تو اتنی باتیں نہیں کرنی تھی۔ اب جیسا بھی ہو رہا ہے ٹھیک سمجھ کر قبول کر لو اور خود کو سنبھال لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور چلا گیا۔ نوشابہ کی امید ٹوٹ گئی۔ اس نے رو دھو کر منگنی کی انگوٹھی پہن لی۔ اس کے بعد حبیب نے کرائے پر مکان تلاش کر لیا اور اکیلا ہی رہنے لگا۔ پاس کوئی بھی ہمدرد نہ تھا، ہر کوئی اس کو خبتی سمجھنے لگا، کیونکہ ان دنوں وہ اپنی ذات سے بالکل بیگانہ ہو گیا تھا۔ میلے کپڑوں میں دفتر چلا جاتا اور کبھی ہوائی چپل پہن کر، جوتے تک پہننے کا ہوش نہ تھا۔ رفتہ رفتہ وہ کم کھانے کی وجہ سے گھلنے لگا، اسے بخار رہنے لگا۔ ایک دن تیز بخار تھا، جب بخار اترا تو زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اب وہ اپنا سر نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اس کے اعصابی نظام میں کچھ گڑبڑ واقع ہو گئی تھی۔ اس کو دوست پہلے اسپتال اور بعد میں اس کے والدین کے پاس لے گئے۔ اس کو گاؤں کے حکیم کو دکھایا اور کچھ جڑی بوٹیوں سے دیسی علاج کروائے، مگر افاقہ نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ اس کا ایسا حال ہو گیا کہ وہ ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا گلاس بھی پکڑ نہ سکتا تھا۔ دوبارہ اسے شہر لائے، ایک ماہر ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے، شروع میں لے آتے تو شاید علاج ہو پاتا۔ غرض اس نے لا علاج قرار دے دیا۔ کہا کہ کمر کی سرجری سے ایک چانس ہے، مگر مہروں کا یہ آپریشن اگر ناکام رہا تو مکمل معذوری کا خطرہ ہے، 50-50 صحیح ہونے کا امکان ہے۔ اس پر حبیب کے والدین نے سرجری کرانے کی ہمت نہ کی اور بیٹا ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر آ گیا۔ ہر ایک کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ نوشابہ کو کچھ پتا نہ تھا کہ حبیب کی کیا حالت ہے۔ وہ کبھی گاؤں گئی تھی اور نہ جا سکتی تھی، البتہ اس کے ابو جاتے تھے اور بھتیجے کو دیکھ آتے تھے، مگر وہ گھر میں کسی سے اپنے بھتیجے کی بیماری کا تذکرہ نہ کرتے تھے۔ منگنی کے 4 ماہ بعد شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر نوشابہ کی شادی کی شہنائیاں بج رہی تھیں، ادھر حبیب کی بیماری میں پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تاہم وہ چپ رہتا تھا جیسے کسی نے اس کے لبوں پر تالے ڈال دیے ہوں۔ شادی کا دن آ گیا، نوشابہ دلہن بن گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی نہ تھی، سجا ہوا چہرہ اجاڑ لگ رہا تھا۔ وہ اتنی دکھی ہو رہی تھی کہ دکھ سے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے تمام سنہرے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ شادی کے دن بھی وہ دعا مانگ رہی تھی کہ حبیب آ جائیں۔ اس کو خبر نہ تھی کہ اس کا نہ آنا بہتر تھا۔ نکاح کے وقت رجسٹر پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
میری عزیز جان سہیلی کسی اور کی دلہن بن کر بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ اب خاموش خاموش رہتی تھی کیونکہ اس کے ذہن میں حبیب کی تصویر جم گئی تھی۔ وہ اسے بھلا نہ سکتی تھی۔ دولہا دیکھنے میں بھلا تھا مگر اچھا آدمی نہ تھا۔ کسی اور کا تو نقصان نہ کرتا مگر اپنی بری عادتوں سے خود کو نقصان ضرور دیتا تھا۔ وہ نوشابہ کے ساتھ ٹھیک رہتا مگر اس کی اپنی ایک پرسنل زندگی تھی جس کی وجہ سے بیوی نظر انداز ہوتی تھی۔ دولت کافی تھی اور وہ بغیر دوستوں کے رہ نہیں سکتا تھا۔ دولت بھی بغیر محنت کے اسے مل گئی تھی۔ وہ ایسے لوگوں میں سے تھا جن کے دم سے بالا خانے آباد ہوتے ہیں۔ وہ عیش و عشرت کی محفلوں کا رسیا تھا۔ عمر میں بھی نوشابہ سے 15 برس بڑا تھا۔ ماں سعود کو سمجھاتی مگر وہ ان مشاغل کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اگر خود کو روکتا بھی تھا تو قدم نہیں رکتے تھے۔ کسی روز نہ جانے کا عہد کر لیتا تب دوست بلانے آ جاتے۔ اس کی عادتیں بھی درگزر ہو جاتی کہ وہ رات کو دیر سے آنے کے سوا نوشابہ کو کوئی اور تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ بیمار ہوتی تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میکے جانے سے بھی منع نہیں کرتا، کوئی بدسلوکی بھی نہیں کرتا۔ بس یہ چاہتا کہ بیوی اس کے پرائیویٹ معاملات میں دخل نہ دے اور نہ ہی اس سے پوچھا کرے کہ تم رات کو دیر سے کیوں گھر آتے ہو اور کہاں رہتے ہو۔ وہ بیوی کے دباؤ کے بغیر بالکل آزاد زندگی گزارے جیسے غیر شادی شدہ مرد گزارتے ہیں۔ اب اس کی طرف سے سبھی گھر والوں کو پریشانی لاحق رہنے لگی کہ وہ آئے دن پولیس کو مطلوب رہتا تھا۔ ماں باپ سوچتے آخر اس کی ایسی کیا سرگرمیاں ہیں کہ پولیس اس کا پوچھنے دروازے تک آ جاتی ہے۔ وہ تھانے جا کر رقم بھر آتا اور وہ لوگ کچھ عرصہ چپ بیٹھ جاتے۔ خدا جانے اس نے کس قسم کے مجرمانہ روابط بڑھا لیے کہ جس کی وجہ سے پولیس گھر تک آ جاتی تھی۔ اس وجہ سے گھر والے پریشان رہنے لگے۔ ایک دن نوشابہ جب میکے آئی کسی نے اس کو بتا ہی دیا کہ حبیب کا اعصابی نظام ایک بار بہت تیز بخار کے بعد متاثر ہوا تو وہ اب تک ٹھیک نہیں ہو سکا ہے۔ اب وہ ویل چیئر پر رہتا ہے۔ یہ سن کر میری دوست کو بہت صدمہ پہنچا۔ ایک طرف شوہر کی بے راہ روی کا دکھ، دوسری جانب حبیب کی بیماری کا سن کر اس کا سکون خراب ہو گیا اور اسے چپ لگ گئی۔ دن رات سوچتے رہنا اس کا معمول ہو گیا۔ وہ کسی بات میں دلچسپی نہ لیتی تھی اور نہ کہیں آتی جاتی تھی۔ اس کی زندگی 4 دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی، حتیٰ کہ میکے بھی نہ آتی۔ ایک رات 12 بجے جب وہ اپنے بستر پر دراز تھی اور اپنی زندگی کی بے کیفی کے بارے میں غور کر رہی تھی، اس نے در پر دستک سنی۔ اس کے سسر دروازے پر گئے، سمجھ رہے تھے کہ بیٹا گھر آ گیا ہے، مگر اس کا بیٹا آج گھر تو معمول سے جلد آ گیا تھا، مگر اپنے قدموں پر نہیں آیا تھا بلکہ دوستوں کے کندھوں پر آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی جگہ ایک جھگڑے میں سعود کو گولی لگ گئی ہے اور وہ زخمی ہے۔ رات کا وقت تھا، اس کو اسپتال لے جانے کے بجائے شدید زخمی حالت میں گھر اٹھا لائے تھے۔ خدا جانے ہی کیسے دوست تھے۔ وہ اس کے بے جان سے سراپے کو بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں تھما کر چلے گئے۔ سعود کی نبض ڈوب رہی تھی، جسم سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ باپ نے مدد کے لیے پڑوسیوں کو آواز دی۔ وہ سب مل کر اس کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گئے، لیکن راستے میں سعود نے دم توڑ دیا۔ اسپتال تک جانے کی نوبت نہ آئی۔ باپ تو کمر پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ سعود اس کا اکلوتا لخت جگر تھا۔ پتہ چلا کہ بالا خانے پر گانا سنتے ہوئے جھگڑا ہو گیا اور ایک تماش بین سے گولی چل گئی جو نشے میں تھا۔ دوست بھی ویسے ہی تھے جنہوں نے اسپتال لے جانا مشکل جانا۔ وہ اس کیس میں پھنسنے کو تیار نہ تھے۔ تو ایسوں کی دوستی ایسے ہی لوگوں سے ہوتی ہے جو وفا اور لحاظ سے خالی ہوتے ہیں۔ نوشابہ پہلے ہی اپسیٹ تھی، اب تو نیم پاگل ہو گئی۔ وہ اجڑ کر باپ کے در پر آ گئی۔ آج ماں پچھتا رہی تھی کہ اس نے 2 دلوں کو ہی نہیں 3 گھروں کو اجاڑ دیا تھا۔ آنٹی اب پچھتا رہی تھی کہ ان سے کتنی بڑی بھول ہو گئی۔ زبیدہ سے رشتہ ضرور تھا لیکن ان کے لڑکے کے بارے میں تحقیق نہ کی۔ کم از کم سعود کے بارے میں کچھ معلوم کر لیا ہوتا۔ بہن کی محبت میں آنکھیں بند کر کے بیٹی کو تباہی کی آگ میں جھونک دیا۔ اب بیٹی دکھی تھی تو ان کا دل بھی خوش نہ تھا۔ نوشابہ کافی عرصے تنہا رہی۔ وہ گھر میں بیمار پڑی سلگتی رہی۔ ماں باپ اس کو ملازمت کرنے کی اجازت بھی نہ دیتے تھے۔ میں ایک روز اس کے گھر گئی تو اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے آنٹی کو سمجھایا کہ اگر نوشابہ ملازمت کرنا چاہتی ہے تو اسے کرنے دیں، اس طرح اس کا دھیان بٹے گا اور دل بہل جائے گا، معاشرے میں اپنا کچھ تعمیری کردار ادا کر سکے گی۔ یوں گھر میں قیدی کی طرح بند رہ کر تو اپنی آگ میں جل جل کر راکھ ہو جائے گی۔ انہوں نے میری بات کی لاج رکھ لی اور بیٹی کو ملازمت کی اجازت دے دی۔ میں نے نوشابہ کے لیے اپنے اسکول میں جاب کی گنجائش نکالی اور وہ میرے ساتھ اسکول پڑھانے لگی۔ جب وہ گھر سے نکلی اس کے رویے میں کافی تبدیلی آئی اور اسکول کے بچوں میں اس کا دل لگ گیا۔ وہ اب ان کے درمیان ہنستی مسکراتی تو بہت اچھی لگتی ہے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ایسی نیک اور اچھی لڑکیاں ہیں جو والدین کے غلط فیصلوں کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو اگر کوئی تعمیری کردار ادا کرنے کا موقع میسر آ جائے تو ان کی زندگیاں مزید تباہ حال نہ ہوں اور نہ وہ گھٹن کا شکار ہو کر خود کو بیکار سمجھنے لگیں۔ نوشابہ کے معاملے میں تو میرا یہی تجربہ ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔